اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، پہلے لیکچر میں ہم نے تشبیہ کے بارے میں پڑھا تھا، تو آج پڑھتے ہیں استعارے کے متعلق۔ یہاں ہم آپ کو اس کا تعارف کروائیں گے اور اس کی پہچان کروائیں گے فکرے کی کہ اس میں علم بیان کی روح سے کون سی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ تو آج ہم استعارے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے۔ تو تشبیہ کی طرح یہ بھی استعارہ جو ہے وہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے لغوی معنی ہے ادھار لینا یا کسی چیز کا عاریتاً مانگنا۔ تو علم بیان کی روح سے جب کسی لفظ کو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو، تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ اب ان دونوں میں ہم فرق دیکھتے ہیں کہ تشبیہ اور استعارہ میں فرق کیا ہے۔ تو تشبیہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک چیز کو بعین ہی یعنی بالکل ہو بہو دوسری چیز قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح استعارہ میں کسی ایک چیز کے لوازمات جو ہیں وہ مکمل طور پر کسی دوسری چیز کے لیے مستعار لیے جاتے ہیں۔ اب ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ نثری طور پر ہم اس کی مثال یہ بیان کر سکتے ہیں کہ ماں نے فرط جذبات میں کہا وہ دیکھو میرا شیر آیا۔ یعنی ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بہادر سمجھتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ میرا بیٹا بہادر شیر کی طرح بہادر ہے، بلکہ اس نے براہ راست بعین ہی شیر کی جو خوبیاں ہیں بہادری والی وہ اپنے بیٹے میں شامل کر دیں اور اسے ڈائریکٹ شیر کہہ دیا۔ تو اس نے کہا کہ وہ دیکھو میرا شیر آیا۔ تو اس میں استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے کہ باپ نے کہا میرے جگر کا ٹکڑا کہاں ہے۔ یعنی اس میں اس نے اپنی بیٹی کا نام نہیں لیا، نہ ہی بیٹی کو کوئی جو ہے کسی دوسری چیز کی طرح قرار دیا ہے، بلکہ ڈائریکٹ اسے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے۔ یعنی کہ اس کی جو بہت ہی پیاری بیٹی ہے اس نے اسے اپنے جگر کا ٹکڑا کہہ کر استعارے کا استعمال کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا ہے۔ اسی طرح ایک شعری اصطلاح ہے، یہ شعری اصطلاح میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ شعری مثال دیکھیں کہ پلکوں پہ مچل رہے ہیں انجم، پلکوں پہ مچل رہے ہیں انجم، کس چاند سے آنکھ جا لڑی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ پلکوں پہ جو انجم جو ہے نا مچل رہے ہیں، در حقیقت شاعر نے اس کو اپنے آنسوؤں کو انجم سے استعارہ کیا ہے، یعنی ستارے جو ہیں ان کو انجم کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ آنسوؤں کو انجم سے استعارہ کیا گیا۔ اسی طرح دوسرا اس کا جو مصرع ہے کہ کس چاند سے آنکھ جا لڑی ہے۔ پلکوں پہ مچل رہے ہیں انجم، کس چاند سے آنکھ جا لڑی ہے۔ تو دوسرے مصرعے میں چاند جو ہے یہ محبوب کو چاند سے استعارہ کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے ان دونوں میں آپ نے یہ فرق سیکھ لیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس کی مزید آگے مثالیں دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔